मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। सानिया साहिवाल के ऊपर पंजाब हुकूमत के वज़रा ने और वफाक ने भी ये कहा कि JIT की रिपोर्ट 72 घंटे में सामने लाई जाएगी, वो सामने नहीं लाई गई। सेलेक्टेड वज़ीर आज़म बैठे हैं, आज 3.5 महीने बाद तशरीफ लाए, इनको याद आ गई। इन्होंने कहा था मॉडल टाउन का वाक़या, इसके ऊपर शहबाज शरीफ को इस्तीफ़ा देना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने और डॉक्टर तौकीर ने वॉलंटरीली 48 घंटे के अंदर खुद उन्होंने अपने इस्तीफे पेश कर दिए। पंजाब के जो वजीर आला हैं, ही कांट इवन रिस्पॉन्ड टू द नेचुरल कॉल विदाउट प्राइम मिनिस्टर्स परमिशन। उनकी इजाजत के बगैर वो एक कागज नहीं हिला सकते। व्हाट्सएप पे हर चीज की इजाजत लेते हैं। मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आज इन्हीं की जो अपनी मंतक थी उसके ऊपर वज़ीर आज़म को पहले इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद वज़ीर को बाद में इस्तीफा देना चाहिए। लोगों के दिमाग में ये है कि कोई एक नया बजट पेश किया जा रहा है, इस्लाहात का पैकेज है जो मैं आज पेश कर रहा हूँ। हमने एक ऐसी मईशत बनानी है जहाँ ये IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम हो। फिक्र ना करें, अवाम सुन रही है। तो सबसे पहले इससे शुरू करते हैं। आज से 2 साल पहले एक सूरत हाल पैदा होनी शुरू हुई मईशत की, बजाय के हुकूमत अपनी इस्लाह करती, उनको आगे नजर आ रहा था इलेक्शन। बाकायदा तौर पर एक इलेक्शन खरीदने की कोशिश की गई। कैसे की गई? बजट का खसारा 4.1% होना था। जब साल खत्म हुआ तो 6.6% यानी 900 अरब रुपए से ज्यादा का खसारा बढ़ा दिया। काश उस वक्त जब यहां से खड़े होके उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ये झूठ का पलंदा कौम को सुनाते थे, काश इनका ज़मीर जागता, काश ये झूठे झूठे के नारे लगाते। मैं पाकिस्तान के कौम को दाद देता हूं। उनको पता है कि कौन से अली बाबा और 40 चोर ये माशी दहशतगर्दी करके गए हैं। ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, ये पार्लियामान में रिकॉर्ड हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला जब अगला इलेक्शन आएगा तो तहरीके इंसाफ की हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को इलेक्शन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा तेज तरक्की की नमू होगी वो 2022-23 में होगी। छोटे और दरमियानी सतह की कंपनी को बैंक कर्जा देगा, उससे जो आमदनी आएगी उस पर सिर्फ 20% टैक्स दिया जाएगा, यानी आधा कर दिया जाएगा टैक्स उसके ऊपर। वजीर आजम का वादा है कि 50 लाख बनाने की हम कोशिश करेंगे। 5 अरब रुपए का कर्जे हसना की स्कीम हम ला रहे हैं। नॉन फाइलर के लिए गाड़ी खरीदना अलाउ नहीं था, लेकिन प्रॉपर्टी जो थी, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स था। 1300 सीसी तक की गाड़ियों के लिए हम ये बंदिश खत्म कर रहे हैं और नॉन फाइलर भी टैक्स गाड़ी ले सकता है, लेकिन उनका टैक्स हम बढ़ा रहे हैं। आखिर में मैं स्पीकर ऑफ ऑपोजिशन से का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने जो कौम के सामने किया वह वादा पूरा किया और जिस खूबसूरती से उन्होंने जरदारी साहब को लड़काना लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद की सड़कों पर घसीटा है, उसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़ासत बाज़ लफ्ज़ बड़े बदकिस्मत होते हैं, उनके साथ एक खौफ वाबस्ता होता है और उन लफ्ज़ों में एक बजट भी एक लफ्ज़ है। जब भी ये लफ्ज़ सुनाई देता है या किसी जगह पेश किया जाता है तो यूँ महसूस होता है कि आवाम के ऊपर एक और बम गिरने वाला है। जब ये गवर्नमेंट की तरफ से मिनी बजट का लफ्ज़ बयान किया गया और बार बार ये कहा गया कि इस महीने में मिनी बजट आएगा तो आवाम खौफज़दा हो गए। आवाम का ख्याल ये था कि अब हमारी जेब से मज़ीद पैसा निकाला जाएगा, हुकूमत हमें मज़ीद निचोड़ेगी। लेकिन आज जब मिनी बजट पेश हुआ तो तवक्कुआ से बरक्स पेश हुआ। इस मिनी बजट को मैं तारीफ़ करता हूँ इसकी कि वाकई आज के दिन गवर्नमेंट ने आवाम को रिलीफ दिया। छोटे तबके, गरीब तबके, किसान तबके और मजदूर तबके, ये वो सारे लोग हैं
या ये वो सारे तबके हैं जिनको फ़ायदा हुआ? आप छोटी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, नॉन फाइलर हैं, खरीद सकते हैं। आप मोबाइल छोटा इस्तेमाल करते हैं, आपको टैक्स रिलैक्सेशन होगी। आप घर 50 लाख रुपए का नॉन फाइलर अगर हैं तो आप वो भी खरीद सकते हैं। मेरा ख्याल है आम तबके को, छोटे तबके को बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन अपोजिशन की तरफ से बहुत एहतजाज किया गया इसके बावजूद। अब सवाल ये कि अपोजिशन एहतजाज क्यों कर रही है, वो ज़ाहिर है हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। कुछ और चीज़ें जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि आपने बहुत रिलीफ दे दिया, लेकिन ये जो तजारती खसारा है इसको आप कैसे ख़त्म करेंगे? जो बजट खसारा है उसको आप कैसे ख़त्म करेंगे? ये जो करंट अकाउंट खसारा, जो डेफिसिट है, इसको आप कैसे ख़त्म करेंगे? गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा जिससे ये मैशत चलेगी? और जैसे असद उमर साहब ने कहा कि 2022 में पाकिस्तान बहुत तरक्की कर जाएगा और हम टैक्सेस भी कम कर लेंगे, आखिर वो पैसा कहाँ से आएगा? ये भी एक सवालिया निशान है जो हम ज़ाहिर आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल मैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ कि आज का जो मिनी बजट है उसके साथ जितना खौफ वो बसता था उतना खौफ प्रैक्टिकली सामने नहीं आया। हमारे साथ वो तशरीफ़ रखते हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक़ है, साबिक़ वफाकी वज़ीर भी रहे हैं और अरसे से मैशत में ये काम कर रहे हैं। फ़रक हबीब साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक़ है। और डॉक्टर फ़रक सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया, माशी माहिर है, इस्लामाबाद में इस वक्त हमारे साथ है। डॉक्टर फ़रक सलीम साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा, ये बताइएगा सर, ये जो आज मिनी बजट या इजलाहाती पैकेज पेश किया गया, इसको आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं? ये है क्या, ताकि आवाम इसको समझ सकें? देखिए चौधरी साहब, कुछ 4-5 चीज़ें तो जो मैंने सुनी वो मुझे बहुत पसंद आई। उसमें एक तो ये चीज़ थी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को जब बैंक लोन देंगे, पहले उनके मुनाफों के ऊपर 35% टैक्स लगता था, जमा 4% मज़ीद सर टैक्स लग जाता था, अब वो आधा रह गया, तकरीबन 20% पे आ जाएंगे। 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको फ़ायदा पहुंचेगा, एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ज़राअत के जितने कर्जाजात होंगे और लो इनकम हाउसिंग। 2 और चीज़ें जो इंडस्ट्री के हवाले से मैं समझता हूं कि बड़ी मुस्बत हैं, बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट उनका आएगा। उसमें से एक तो है कि जो रॉ मटेरियल के ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी, तकरीबन 150 आइटम ऐसे हैं जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर इस्तेमाल करता है और वो इंपोर्ट की स्टेज पे उस पर ड्यूटी लगाई जाती थी और फिर जब हम एक्सपोर्ट करने लगते थे तो उसकी कीमत बड़ी बढ़ जाती थी और हम दुनिया में कंपेरेटिव नहीं होते थे। तो वो 150 आइटम ऐसे हैं जिनके ऊपर ड्यूटी जो है वो ख़त्म कर दी गई है, रेगुलेटरी ड्यूटी जिसको कहते हैं। आरडी जिसको आम लफ्ज़ों में कहते हैं वो जी। चौथी चीज जो थी वो रिन्यूएबल एनर्जी जो है, जो शमसी तवानाई है या हवा से बनाने वाले बिजली का इक्विपमेंट है, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे इनकम टैक्स रिलीफ है, उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी, जितने भी टैक्सेस हैं वो उससे हटा लिए गए हैं। तो उससे मैं समझता हूं कि फ्यूचर में हम सस्ती बिजली की तरफ भी जा सकते हैं और मजीद इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान की तरफ आएगी। दूसरी तरफ ये मामला है कि जो बड़ी बड़ी बीमारियां थी, जो मईशत को मैं समझता हूं बहुत संगीन किस्म की बीमारियां थी, जिसमें से एक तो ये है कि हमारे जो एफबीआर वाले हैं वो टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर पा रहे और पिछले 6 महीने में 170 अरब रुपए, 176 अरब रुपए शॉर्टफॉल है उसके अंदर, 176 बिलियन रुपीस, 176 अरब रुपए का खसारा है। अब ये 6 महीने का खसारा है। अंदाजा कीजिए कि अगर इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया जाता तो ये सालाना 350 अरब पे बन जाएगा। और दूसरी तरफ जो हुकूमती अखराजात हैं वो मुझे लग रहा है कि मुकम्मल तौर पे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं और उसमें जिस तरह इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, यानी कि अंदाजा कीजिए आज पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड की नीलामी की है स्टेट बैंक ने और जो 3 साल की कर्जाजात लिए जा रहे हैं कुछ 13.5% पे हुकूमत पाकिस्तान कर्जा ले रही है। अब ये हमारा जो स्पेशली डेट का खर्चा है वो तकरीबन 500 अरब रुपए का मेरा ख्याल है कि इजाफी होगा। बजट में हमने 1.6 ट्रिलियन रुपया दिया है, प्रोबेबली 2000 अरब से ज्यादा का खर्चा होगा। इनके ऊपर कोई बात नहीं की गई। जो बिजली के शोबे में बड़ी संगीन किस्म की बीमारी है, अगस्त में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो उस वक्त 1100 अरब का कर्जा था, जो गर्दिशी कर्जाजात हम कहते हैं, और फिर जनवरी में पता चला कि वो 1400 अरब पे चला गया। तो तकरीबन 137 दिनों के अंदर कोई 260 अरब रुपए का। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जाना है मैंने, बड़ी संगीन किस्म की।
میں نے خرم صاحب کی طرف جانا، لیکن سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کچھ کلیم کیے ہیں آج اسد عمر صاحب نے. انہوں نے کہا کہ ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، امپورٹس میں ہماری کمی ہو رہی ہے، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ بھی آپ سے سوال کروں گا کہ کچھ بہتری ہے یا نہیں ہے. لیکن خرم صاحب کی طرف جانے سے پہلے، خرم صاحب یہ اچھا بجٹ تھا، ایک منی بجٹ آپ کہہ لیں، اصلاحاتی پیکج کہہ لیں، اور لوگوں کو ریلیف ملا. لیکن آپ کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے مسلسل نعرے بازی کی گئی، تو وجہ کیا اس نعرے بازی کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بلیک اکانومی، آف شور کمپنی اور مافیا کا بجٹ تھا. جو صاحب یہ سٹاک ایکسچینج، گاڑیوں کے اسمبلرز اور بینکوں کا بجٹ تھا. یہ عوام کا بجٹ نہیں تھا، یہ ادھار کا بجٹ تھا. اس کی میں ابھی ایک وضاحت کرتا ہوں. لیکن جو سوال عوام پوچھ رہے تھے کہ کیا اس بجٹ سے بجلی سستی ہوگی، تو وہ تو نہیں ہوئی. گیس آج بلکہ مہنگی ہوگی، 56 پیسے مہنگی ہوگی پر یونٹ. جی کسان یہ پوچھ رہا تھا کہ کوئی کھاد سستی ہوگی، تو وہ تو کھاد سستی نہیں ہوئی. اور جو لوگ پوچھتے تھے کہ جی روپیہ مضبوط ہوگا، وہ تو نہیں ہوا. پھر عوام کو چھوڑ دیں، جو معاشی ماہرین سوال پوچھ رہے تھے، کچھ فاروق سلیم صاحب نے بھی پوچھے ہیں کہ کیا آج کے بجٹ کے بعد بجٹ خسارہ کم ہوگا، اس کا کوئی جواب نہیں، اور جواب نہیں میں ہے. کیا آج کے بجٹ کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس میں کوئی کمی آئے گی، اس کا جواب بھی نہیں میں ہے. کیا گردشی قرضہ کم ہوا ہے اس 5 مہینوں میں جو گزرے ہیں، اس کا جواب بھی نہیں میں ہے. اور جو میں نے بات کی نا ادھار کی، وہ اس لیے کہ جتنے بھی ریلیف انہوں نے اناؤنس کیا ہے، وہ اگر آپ جب غور سے پڑھتے ہیں، اور میں نے کوشش کی پڑھنے کی، تو چوہے صاحب وہ بار بار جو ہے لکھا گیا ہے کہ یہ تمام جو ریلیف ہے وہ اس کا اطلاق ٹیکس سال 2020، اس کا مطلب ہے 1 جولائی سے ہوگا. 6 مہینے پہلے ہی اناؤنس کر دیا ہے کہ یہ ہوگا. اور جو اہم ترین بات جو بہت سارے لوگ پڑھ نہیں پائے، اور میں آپ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا کیمرہ یہ دکھا دے تو اگر وہ پڑھ لیں، جیسے صرف یہ زرعی قرضہ جات کی بات کی گئی ہے، پڑھنے سے تو بہت خوش کن تھا، اور مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ جی شاید میرے کسان بھائیوں اور بہنوں کو اس سے فائدہ ہوگا. کاشتکار کو کوئی فائدہ نہیں دیا، ریلیف دیا گیا ہے بینک کو، کہ بینک جو قرضہ دیتا ہے کاشتکار کو، اس قرضے سے جو بینک منافع کماتا ہے، اس پر جو بینک ٹیکس دیتا ہے، اس ٹیکس میں کمی کی گئی ہے. تو لیکن سر یہ وہ جب تقریر پوری سن رہے تھے خرم صاحب، اس میں تو ہر 2 سیکنڈ کے بعد ایک کمی کا لفظ آتا تھا کہ اس میں کمی کر دی، اس میں کمی کر دی، اس میں کمی کر دی، اس میں کمی ہو رہی ہے. اس سے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید گورنمنٹ نے بہت قربانی دے دی ہے. نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اس معاملے میں یہ اپوزیشن سے قطع نظر ہو کے ایگزیکٹ الفاظ پڑھوں کہ بینکوں کی جانب سے زرعی قرضوں کے لیے سال 2018 میں متعین حد سے زائد، یہ سمجھنا بھی مشکل ہے، متعین حد سے زائد فراہم کردہ قرضہ جات سے حاصل شدہ آمدنی پر عائد ٹیکس کی موجودہ 35% شرح کو کم کر کے 20% کر دیا جائے. اس شک کا اطلاق ٹیکس سال 2020 سے 2023 تک ہوگا. اور یہ میں پھر کہتا ہوں کہ اگر آپ دکھا دیں اپنے ناظرین کو یہ والا جو پیراگراف ہے، کہ یہ کاشتکار کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بینک کو جو ٹیکس دینا پڑتا ہے اس میں کمی کی گئی ہے، اور شور یہ ڈالا گیا ہے. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ اعداد و شمار کی ایک شعبدہ بازی ہے اور اس میں سے نکلے گا کچھ نہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور ایک تو دیکھیں نا، بینکوں کو فائدہ ہوا، کاریں بیچنے والوں کو فائدہ ہوا، سٹاک مارکیٹ کو فائدہ ہوا، عوام کو کہاں فائدہ ہوا، کاشتکار کو کہاں فائدہ ہوا، غریب کو کہاں فائدہ ہوا. اس لیے یہ جو ہے، اس کا جو انالیسس ہے وہ یہی ہے. جیسا ایک جملہ میں کہہ دوں کہ ڈوبتے ہوئے معاشی ٹائٹینک کے عرشے پہ اگر آپ ٹافیاں بانٹیں گے وہ بھی ادھار کی، تو اسے ٹائٹینک تو پھر بھی ڈوب رہا ہے. فرق ابراہیم صاحب فرمائیے سر، یہ دو، ایک معاشی ماہر ہیں اور ایک اپوزیشن کے ہیں، دونوں کا یہ کہنا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں لیکن نکلے گا اس میں سے کچھ نہیں، تو ایک شعبدہ بازی ہے لفظوں کی ہے. چلیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ تو انہوں نے مانا کہ کچھ چیزیں ہیں اور ان کا اپنا ویو ہے کہ نکلے گا کچھ یا نہیں نکلے گا. دیکھیں، حقیقتاً بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ کس کانٹیکس کے اندر کہ یہ آج شور بھی مچا رہے تھے، نعرے بازی بھی کر رہے تھے، تو معیشت کا جو بیڑا غرق کر کے گئے، جو ملک کے جتنے ادارے ہیں ان اداروں کو خسارے کے اوپر یہ چھوڑ کے گئے. گیس کا خسارہ دیکھ لیں، بجلی کے سیکٹر کا خسارہ دیکھ لیں، اسٹیٹ کارپوریشنز کے خسارہ دیکھ لیں، کوئی ایک ادارہ بتا دیں جس کو یہ پروفٹ میں یا سرپلس کے اندر چھوڑ کے گئے ہوں.
اب جہاں تک رہی بات، آج کی بات کی جا رہی تھی کہ جی بہت بڑا کو بجٹ آ رہا ہے، عوام کے اوپر کو بہت بڑے ٹیکسز لگائے جانے جا رہے ہیں، اور یہ حکومت جو ہے وہ بجٹ کی سینچری کر رہی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جب یہ بجٹ پیش کر رہے تھے تو حکومت جاتی ہی حکومت کے دوران تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ یہ جو حکومت آنے والی ہوگی اس کو یہ بجٹ بنانے دیجیے گا، اس کو پیش کرنے دیجیے گا. خیر اس وقت انہوں نے طاقت کے زور کے اوپر وہ اپنا بجٹ پیش کیا، لیکن آج جو میں سمجھتا ہوں اقدامات، کن اقدامات سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ کیا جو آج اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں، جو ہمارا درمیانی طبقے کے لوگ کاروبار کرتے ہیں، ان کو جو ہے ریلیکسیشن دی گئی ہے؟ آج جو آپ کا فائلر تھا جس کو کیش ٹرانزیکشن کے اوپر 0.3% ٹیکس دینا پڑتا تھا، اس کو ریلیکسیشن دینی پڑی ہے. اچھا فاروق صاحب، سوال یہ ہے کہ آپ پیسہ کیسے حاصل کریں گے؟ آپ نے ریلیف دیا، اچھی بات ہے، لیکن یہ جو بجٹ خسارہ ہے اس کو کیسے دور کریں گے؟ آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کیسے ختم کریں گے؟ ریونیو آپ کا نیچے جا رہا ہے، آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ نیچے جا رہی، وہ کہاں سے آئیں گے پیسے؟ شویب صاحب مجھے تھوڑا ایکسپلین کر لینے دیں، میں آپ کے سوال کا اس کا بھی جواب دوں گا. دیکھیں GICD انہوں نے لگایا، لوگ انڈسٹریلسٹ کورٹس کے اندر چلے گئے. آج وہ GICD اگر ختم کرتے ہیں، یہ کسان کی بار بار بات کرتے ہیں، کل کیبنٹ سے اس کی اپروول ہو جائے گی، اس کا 200 روپے فی بوری یوریا کا امپیکٹ آئے گا جو کسان کو ملنا ہے. اور جو ڈیزل انجن کے اوپر اس کا جو کسان کا ٹیوبویل ہے جس انجن پہ چلتا ہے، 17% اس کے اوپر ٹیکس ہے، جس کو 17% سے کم کر کے 5% پہ لایا گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بار بار بات کرتے ہیں کہ آج آپ دیکھیں آپ ٹیکس کلیکشن بہت ضروری ہے، جو آپ نے ریونیو کلیکٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ معیشت کی مضبوطی یا ترقی یافتہ ممالک کے اندر آپ نے اپنی اکانومی کو جو ہے ایکسپورٹ بیس اکانومی بنانا ہے. آج میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ تھے جو لوگوں کے ٹیکس ریفنڈز سے وہ پھنسے ہوئے تھے، جس کے نام کے اوپر یہ لوگوں کی وفاداریاں خریدتے تھے، جس کے نام کے اوپر یہ اپنی الیکشنز کیمپینز چلاتے تھے، اور بجٹ میں اس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا. آج ان کو ہم پرومیزری نوٹس دے رہے ہیں کہ وہ جا کر ان نوٹس کے اگینسٹ جو ہے اس کا کیش بھی لے سکتے ہیں، کیش لیکوڈیٹی آئے گی. جو ہم نے اقدامات ٹیکسٹائل سیکٹر کی اچھا فاروق صاحب، میں نے بریک لینی ہے، گیس سستی کی، بجلی سستی کی، سوال آگے بات چھوڑ کے جا رہا ہوں. معاملہ بھی وہی شو ہوتا ہے. عام آدمی کو کیا ملا؟ عام آدمی کو سستی گیس چاہیے، سستی بجلی چاہیے، کھانے پینے کی خوراک کی چیزیں وہ سستی چاہیے، اس کو پانی اس کو سستا چاہیے، کھاد اس کو سستی چاہیے. اس کی جو زندگی ہے وہ بڑی مشکل ہے اس وقت. اس کے لیے آپ نے کیا رکھا؟ وہ یہ ایک سوال ہے کہ کیا اس کی عام آدمی کی زندگی کو ریلیف ملے گا؟ عام آدمی کو یہ ایک سوال ہے جو آپ تینوں کے پاس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھیے، اگر ہمیں بجلی سستی چاہیے، اگر ہمیں گیس سستی چاہیے، تو ان دونوں سیکٹرز میں اصلاحات لانی پڑیں گی. اور ان اصلاحات کا ایک حصہ یہ ہوگا کہ کرپشن کی مد میں، لیکیجز کی مد میں، چوری کی مد میں جو چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں. دیکھیے، اگر 25 سے 30% چوری ہو رہی ہے ہماری بجلی، تو وہ اگر آپ کوئی بھی پلانٹ، کوئی بھی دنیا کا بزنس جو لیٹس سے کہ آٹے کی مل ہے، اگر 100 بوری آٹے کی بنا رہی ہے، اس میں سے 25-30 چوری ہو جائے تو وہ کبھی بھی فیزیبل نہیں ہو سکتی. میرا کہنا یہ تھا کہ جو بنیادی اصلاحات کی ضرورت تھی، بجلی کے شعبے میں ضرورت تھی، گیس کے شعبے میں ضرورت تھی، ان کا کچھ ذکر نہیں کیا گیا. دیکھیے، اگر 1400 ارب روپے کا اب ہمارا گردشی کردہ چل رہا ہے اور وہ سارا کا سارا ہم صارفین کے اوپر ڈال دیں تو پھر وہی حال ہوگا جو میرے گیس کے بل کا آپ نے ذکر کیا. اب بجلی کی چوری تو ہم ہمیشہ سنا کرتے تھے، لیکن یہ پچھلے کچھ سالوں سے گیس کی چوری جو ہے، جس کو ہم وہ کہہ دیتے ہیں ان اکاؤنٹڈ فار گیس، UFG ایک اس کو لگا دیتے ہیں یوفیمزم اس کے ساتھ، وہ کوئی 150 ارب روپے کی ہونے لگی ہے. اب یہ آگ جو لگائی ہوئی تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں یہ PMLN حکومت کے دوران آگ لگی تھی، لیکن ہماری توقعات یہ تھیں کہ PTI کی حکومت آ کے اس آگ کو بجھائے گی. تو بجلی کے سیکٹر میں تو مجھے یقین ہے، جو میرے سامنے فگرز آئی ہیں، وہ آگ بجھانے کی بجائے وہ آگ زیادہ لگ رہی ہے. یعنی کہ 2-3 سال پہلے کوئی 1 ارب روپے کی فگر بتائی جاتی تھی، روزانہ کا گردشی گردہ 1 ارب روپے سے بڑھتا تھا. اب یہ پچھلے 5 مہینے کی جو فگرز آئی ہیں، جن میں 3.5 مہینے میں سمجھتا ہوں PTI کی حکومت کے تھے، اس میں 2 ارب روپیہ روزانہ کا گردشی کردہ بڑھ رہا ہے. اب اگر آپ کا گردشی کردہ بجلی کا بڑھ رہا ہے، گیس کے اندر ایک نیا گردشی کردہ شروع ہو رہا ہے، تو پھر آپ کے ریٹ تو وہی ہوں گے جو میں نے آپ کو اپنے گیس کے بل کے حوالے سے بتائے. اچھا، دوسری چیز ایک بڑی جو میں نے دیکھی کہ ڈیویلیویشن، میں سمجھتا ہوں کہ ڈیویلیویشن کی پالیسی کامیاب نہیں ہو رہی. اور وہ ایک چارٹ میں نے آپ کے پروڈیوسر صاحب کو بھیجا تھا، وہ اگر دکھا دیں،
پچھلے 6 مہینے کی اس میں فگرز ہیں، اور یہ حکومتی فگرز ہیں، یہ میری فگرز نہیں ہیں، یہ پی بی ایس جو پاکستان اسٹیٹسٹک فگر چھاپتا ہے جی وہ یہ کہتا اب دکھایا جا رہا ہے بولیے جی 2018 کا جو مالی سال تھا اس کے 6 مہینے کی اگر آپ فگر دیکھیں اور انہی ایکسپورٹس کو مالی سال 2019 سے کمپیئر کریں تو ہماری ایکسپورٹس بڑی ہیں 0.1%، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اس پیریڈ کے دوران ہم نے روپیہ گرایا ہے 30%۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ روپیہ آپ نے 30% گرا دیا، ایکسپورٹس آپ کی صرف 0.1 0.1% بڑھتی ہیں، جبکہ امپورٹ 3% بڑھ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری یہ فرق سلیم صاحب سے سر یہ فرق حبیب صاحب سے پوچھنے دیں، ڈاکٹر صاحب مجھے ان سے سوال کرنے دیں۔ فرق حبیب صاحب آپ یہ کہتے تھے کہ جب آپ آئیں گے تو ٹیکس بڑھ جائے گا، بلکہ ٹیکس کم ہوگا، ٹیکس پیئرز بڑھ جائیں گے۔ آپ یہ کہتے تھے لوگ خود ٹیکس دیں گے، جب ایک ایماندار قیادت ہوگی تو لوگ خود آئیں گے اور کہیں گے ہم سے ٹیکس لے رہے ہیں۔ سر 14 لاکھ ٹیکس پیئر ہیں اس وقت، 5 لاکھ ٹیکس پیئر ایسے ہیں جو 0 ٹیکس فائل کر رہے ہیں، تو وہ ٹیکس پیئرز نہیں بڑھے۔ اب آپ نے آج نان فائلرز کو بھی اجازت دی، اس کا مطلب فیلئر ہے نا آپ کا کم از کم آپ فیلئر تو مانیے۔ دیکھیں چوہے صاحب، بات یہ ہے کہ جو ہمارا ٹیکس کا نظام ہے، بگڑا ہوا نظام ہے، یہ آج کا نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہتری کے لیے اور جو ملک کے ٹیکس نیٹ کے اندر لوگ نہیں ہیں ان کی کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں جو سب سے بڑی بات میں نے آپ کو پہلے کہی تھی کہ آپ دیکھیں نان فائلر کو جب آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے فرح حبیب صاحب تو کیا میسج آئے گا؟ سر میں ٹیکس پیئر ہونا، دیکھیں گزارش سن لیں، مجھے وہ فیسیلیٹیز نہیں ہیں جو ایک نان فائلر کو فیسیلیٹیز دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا فیلئر ہے نا، مجھے پروٹیکٹ نہیں کیا آپ نے، ایک نان فیلئر کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ سن لیں، آپ کا سیدھا آپ کے جو 3 سے 4 لاکھ ٹیکس فائلرز جنہوں نے ریٹرن جمع کروائی ہے اس کے اندر اضافہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اصلاحات جو پالیسیز لے کر آ رہے ہیں اس کا امپیکٹ آپ کو آئندہ آنے والے مالی سالوں کے اندر نظر آئے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارا جو ٹیکس پیئر ہے یا جو ہماری جو بلیک اکانومی ہے، جو انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے، اس کے حوالے سے لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم نے ٹیکس دے آپ فائلر ہیں نا سر، آپ اسٹیٹ کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے رولز کو، ریگولیشنز کو، لاز کو آپ مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ فائل کریں، آپ اپنی ہر چیز ڈکلیئر کر دیتے ہیں، آپ کو اتنی فیسیلیٹیز نہیں ملتی، لیکن ایک نان فائلر جو آپ کو گورنمنٹ کو مان نہیں رہا، اسٹیٹ کو نہیں مان رہا، اس کو آپ ساری فیسیلیٹیز دے رہے ہیں، تو میں سوال تو آپ سے کروں گا نا، آپ بھی سوال کریں گے اسٹیٹ سے۔ وہ گزارش سن لیں، وہ سختیاں دیکھیں، وہ جو سختیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ صرف 1300 سی سی گاڑی لینے کے لیے جو 4 ملین یا 5 ملین کی پراپرٹی کے اوپر نان فائلر پہلے لے سکتا تھا، وہ پہلے کی طرح موجود ہے۔ صرف 1300 سی سی گاڑی لینے کی اجازت دی گئی ہے، اس کے اندر اور بہت سارے لوگ ہیں۔ وہ تو پھر خرم صاحب کی بات ٹھیک ہوئی نا کہ گاڑی بیچنے والوں کو فائدہ ہوا نا، آپ نے گاڑی بیچنے والوں کو فائدہ پہنچایا، فائلرز کو فائدہ نہیں پہنچایا آپ نے۔ وہ خرم صاحب کے پاس جانے دیں سر، گزارش سن لیں، اس کے اندر ہمارا جو 1300 سی سی گاڑی خریدنے والا ہے، یا 1300 سی سی تک یا 800 سی سی 1000 سی سی جو مہران خریدنے والا آدمی ہے، سوزوکی آلٹو آسان الفاظ میں کہہ دیتا ہوں، وہ کوئی اتنا بڑا کاروباری آدمی نہیں ہے۔ جو آپ سے جو لوگ چھوٹا کاروبار کرتے ہیں یا جو لوگ فائنینسنگ کے ذریعے کو گاڑی خرید لیتے ہیں یا اپنا ساسا بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، لیے آسانی پیدا کی گئی۔ اور جو بات خرم صاحب کے پاس ہے، خرم صاحب دیکھیں یہ معاشی حالات جب خراب ہوں گے تو گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن بچتا ہے سر؟ وہ اسی طرح ہی پھر ایک منی بجٹ لے کے آئیں گے، کوشش کریں گے کہ ایک ریفارمز کا پیکیج دیں تاکہ اکانومی ریوائیو کرے۔ جو ایسا اگر تو جس ڈوبتے ٹائٹینک میں جو شگاف انہوں نے خود ڈالے ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھا کے، اور گیس کے جو یو ایف جی ہے، جو گیس کی چوری ہے، اس میں کمی نہیں آئی۔ بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ 70% بڑھ گئی ہیں، بجلی کی چوری میں کمی نہیں آئی، ابھی تک اسی طرح گردشی قرضہ کھڑا ہے جتنا 6 مہینے پہلے کھڑا تھا۔ ڈی ویلیوشن کی ہے 30%، اور اس کا نتیجہ ہے کہ صرف 0.1% ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ وہ اضافہ ہے جو مسلم لیگ نون کی حکومت کے دور میں بغیر ڈی ویلیویشن کے ہو گیا تھا۔ تو ان کی تو تمام پالیسیاں جو ہیں ان کی نااہلی اور بے ہنری کی وجہ سے مکمل طور پر ناکام ہو رہی ہیں۔ اور یہ جو بجٹ ہے، یہ ادھارے کا جو مانگا تانگا بجٹ ہے، اس کے اندر میں پھر کہوں گا جیسے کہا گیا کہ جی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو بہت فائدہ ہے۔ جناب اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو فائدہ نہیں ہے،
बैंक को फायदा है। मैं फिर पढ़ देता हूं, बड़ा मुश्किल काम है पढ़ना मुआशी जबान को, कि बैंक के इजाफी कर्जा जात से हासिल शुदा आमदनी पर आयद टैक्स की मौजूदा 35% को कम करके 20% किया जाएगा और इस शिक का इतलाक टैक्स साल 2020 से यानी जुलाई से होगा। अब यहां भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को फायदा नहीं हो रहा, बैंक जो कर्जा देके आमदनी ले रहा है उसकी टैक्स में कमी कर दी गई है। हमें तो इसकी ये बिल्कुल जो है सिर्फ एक लेपअप होती है जो हमें नजर आ रही है। मैं चाहता हूं कि आप दिखा दें अपने नाजरीन को एक दफा, ताकि उनमें कोई कंफ्यूजन न रहे कि ये मेरी जो जबान है ये कोई अपोजिशन वाली जबान, ये आज जो है असद उमर साहब ने बोला है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये गलत है कि इन्होंने कहा जी ज़िमनी बजट नहीं है। ये देखें जो हमें तकरीर की कॉपी कौमी असेंबली में दी गई वहां लिखा हुआ है ज़िमनी बजट तकरीर। और जो असल चॉइस बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम को किसी भी किस्म का जब रिलीफ देने में आप नाकाम है, नंबर 1, उसके बाद जो मुआशी फंडामेंटल्स हैं कि सिर्फ डीवैल्यूएशन से 700 अरब रुपए की आपका जो डेट है सिर्फ उसमें इजाफा हो गया है, उसको किस तरह आपने मैनेज करना है। तो जब ना मुआशी साइड पे आप कोई रिलीफ दे पाए हैं ना अवाम को कोई रिलीफ दे पाए हैं, तो ये सिर्फ एक फील गुड एक्सरसाइज है। एक सवाल एक बात मैं सिर्फ करना चाहता हूं, देखें नहीं एक अहम बात है जी करनी जरूरी है। देखिए इन्होंने पहले अपने जो 3.5 महीने थे, जो टोटल 6 महीने निकले दिसंबर तक, इन्होंने उसमें 1430 अरब रुपए के नोट छापे हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून के उससे पिछले जब कंपेयर किया गया 288 अरब रुपए थे। तो इन्होंने अपने पहले जो 3.5 महीने थे उसमें रोजाना 8 अरब रुपए के छापे हैं। अब ये कह देना कि जी पिछले इतना कर्जा लेकर चले गए, इन्होंने भी रोजाना 8 अरब रुपए के नोट छापे। खौफनाक अदाद-ओ-शुमार का जी कुछ समझ नहीं आती किसी बंदे को। खुर्रम साहब, इस मिनी बजट में कोई एक चीज जो आपको अच्छी लगी हो, वो मैं आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। छोटी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। खुर्रम साहब, कोई एक चीज तो अच्छी होगी इसमें कि सारी खराबी हैं? नहीं, एक चीज जरूर अच्छी है कि विद होल्डिंग टैक्स में जिन कारोबारों के ऊपर ये शर्त थी कि वो 12 दफा स्टेटमेंट फाइल करें, उनको ये कहा गया कि साल में 2 दफा यानी 6 महीने बाद स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं। ये अच्छी बात है, अगर आसानी दी गई है बहुत अच्छी बात। दूसरा ये एक क्लेम किया असद उमर साहब ने, उन्होंने कहा है कि 2022 में जब ये गवर्नमेंट जाएगी तो इनको इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्शन खरीदना नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने आपका हवाला दिया कि आप इलेक्शन खरीदने के लिए 900 अरब रुपए का खसारा आपने कर दिया था बजट में। जो सब जो हमारे पास 2 मुसद्दका इदारे हैं, एक तो IMF और आज ही इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है बड़ा एक और मोतबर इदारा है, उन्होंने अपने एस्टिमेट इशू किया कि पाकिस्तान के ग्रोथ रेट आने वाले सालों में क्या होंगे। और उन्होंने बहुत ही भयानक पिक्चर जो है ना तस्वीर पोस्ट में, नहीं मैं खुद पढ़कर परेशान हूं कि वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो शरे नमू थी पिछले साल 5.8% मुस्लिम लीग नून के दौर में, जो 13 साल में सबसे ज्यादा हाई थी, वो इस साल गिरकर 3.8, उससे अगले साल 2.4, 2021 में 2.5, 2022 में 2.7 और 2023 में 3.1 रह जाएगी, जो कि तकरीबन हमारी आबादी के इजाफे की शरह है। यानी पाकिस्तान में शरह नमू जो है आप तो एक खौफनाक खबर सुना रहे हैं वैसे होने जा रही है। मुझे डॉक्टर फरज साहब, मैं चूंकि डॉक्यूमेंट्स में बात करता हूं ना जी, ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट है पाकिस्तान में जो उन्होंने पब्लिश की है। IMF के भी तकरीबन यही नंबर्स हैं फोरकास्ट में। तो अभी तक तो इस हुकूमत के जो मामलात हैं उनमें कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। सिर्फ एक काम दिलचस्प किया है, मैं उसे बुरा या अच्छा नहीं कहूंगा, कि आज ऑफशोर कंपनियों को रेगुलराइज करने का चोर दरवाजा खोल दिया है वजीर खजाना ने। खुदा जाने कौन सी उनको इसमें जल्दी थी कि उन्होंने कहा कि अगर ऑफशोर कंपनियां जो हैं वो FBR के नोटिस में आती हैं तो उस पर हम फॉरेन टैक्स लगा देंगे। ये नहीं कहा कि हम नैब को भेजेंगे, ये नहीं कहा हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। टैक्स लगाएंगे, टैक्स लगा के वो रेगुलराइज हो गए, वो पाकिस्तान के शहरी जो हैं वो टैक्स देते जाएंगे और उनका कोई हिसाब किताब नहीं होगा कि आपका ये ऑफशोर असासे आए कहां से। ठीक हो गए। फरज सलीम साहब, ये IMF के पास आज भी गवर्नमेंट कंफ्यूज है कि जाना या नहीं जाना, और अगर वो कह रहे हैं गए तो आखिरी बार जाएंगे, तो सर ये कंफ्यूजन क्यों है गवर्नमेंट के अंदर? देखिए, बिजनेस का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं हमेशा कहता हूं, वो गैर यकीनी की फजा है।
اور جو سب سے بڑا فیلئر نظر آتا ہے کہ یہ غیر یقینی کی فضا دور نہیں ہو پا رہی ہے. دیکھیے ہمیں یہ کہنا چاہیے یا حکومت کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک متبادل حکمت عملی موجود ہے اور وہ حکمت عملی اٹھا کے ٹھوس قسم کی سب پاکستان کو اور دنیا کے عالمی اداروں کو دکھا دینی چاہیے اور اعلان کر دیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. یہ ہماری جو ہے یہ آلٹرنیٹو اسٹریٹجی موجود ہے. یا تو یہ کہہ دیں اس سے غیر یقینی کی فضا دور ہو جائے گی, یا یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, ہمیں آئی ایم ایف کے پاس مجبوراً جانا ہی پڑے گا. آپ ایک اعلان کر دیں, ادھر ون سائڈ اور the other side. دیکھیے ایک چودھری صاحب ایک اور اچھا تجربہ جو ہونے چلا ہے جو مجھے آج کی سپیچ کے بعد میں نے محسوس کیا, وہ یہ ہے کہ ہمارا جو سروسز سیکٹر ہے وہ تقریباً 55% جی ڈی پی کا وہ حصہ, یعنی کہ آدھے سے زیادہ سروسز سیکٹر میں جاتا ہے. ریٹیل سیکٹر کے اوپر اسلام آباد میں ایک بہت بڑا تجربہ ہونے چلا ہے کہ یہاں پہ ٹریڈرز کے اوپر ایک فکس ٹیکس لگا دیا جائے گا, اور اگر وہ تجربہ کامیاب ہوتا ہے تو شاید وہ پورے ملک میں وہ لاگو کر دیا جائے گا. اس وقت جو ہے سروسز سیکٹر 55% جی ڈی پی کا ہے لیکن ٹیکس صرف 1% کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو یہ ایک اور اچھا ایلیمنٹ ہے. اگر پائلٹ پروجیکٹ اسلام آباد کا کامیاب ہوتا ہے تو شاید پاکستان پورے میں یہ کامیاب ہو جائے. ایک اور خطرے کی گھنٹی جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ 5 سال جو پیپلز پارٹی نے گزارے 2008 سے لے کے 2013 تک, اوسطاً وہ 5 ارب روپیہ روزانہ کا اضافی قرضہ لے رہے تھے, 5 ارب روپیہ روزانہ کا ایوریج میں. پھر اس کے بعد پی ایم ایل این آئی, وہ 2013 سے لے کے 2018 تک اوسطاً 7.7 ارب روپے کا اضافی قرضہ روزانہ کا لے رہے تھے. پچھلے 5 مہینے کی فگرز بہت ہی خطرناک اور خوفناک آئی ہیں. پچھلے 5 مہینوں میں ہم اضافی قرضہ روزانہ کا کوئی 15 ارب روپے کا لے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیکیجز تھیں, جو چوریاں تھیں, جو کرپشن تھی پی ایم ایل این کے دوران, پیپلز پارٹی کے دوران, وہ لیکیجز ہم بند کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے. اور آپ سوچئے کہ 15 ارب روپے کا اوسطاً روزانہ کا قرضہ اضافی قرضہ لیا جا رہا ہے. فرح عبید صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں, لیکن میں پہلے میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس پورے جو سیگمنٹ تھا اس میں آپ کو ہم آواز نہیں سن سکے, میری کوتاہی ہے. لیکن سوال یہ ہے سر کہ آپ کنفیوز کیوں ہیں؟ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے تو جائیں, نہیں جانا تو نہ جائیں, لیکن یہ جو کنفیوژن کیوں کریٹ کی ہوئی ہے آپ نے؟ ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. فرح حبیب صاحب, یہ کنفیوژن کیوں ہے اور اس کنفیوژن سے جو مارکیٹ خراب ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں میں سب سے پہلے کچھ باتیں ہوئیں اس کا بھی جواب دے دوں, پھر میں ایم ایف کے بھی اوپر آتا ہوں. انہوں نے, خرم صاحب نے بڑی سادگی سے جو ہے وہ کہا کہ ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر جو ہے بینکس کو فائدہ دے دیا گیا, یا ایس ایم ای کے اوپر بینکس کو فائدہ دے دیا گیا, جو ٹیکس ریٹ کم کیا گیا ہے. تو ان کی گوشگوار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 22% جو ہے وہ ایگریکلچر, جو عام فارمر قرضے لیتا ہے جس سے وہ اپنے معاملات کو کاشتکاری کے حوالے سے چلاتا ہے, اس کے اندر اضافہ ہوا ہے, تاکہ انکریج کیا گیا ہے بینک سے ایگریکلچر کو اور ایس ایم ای سیکٹر کو جو قرضے دیتے ہیں وہ تعداد بہت کم ہے, اس کی ریشو کے اندر اضافہ ہو تاکہ اور وہ انویسٹمنٹ کریں, تاکہ ملک کے اندر کاروبار چلے. اور جہاں تک رہی بات, آپ بات کر رہے تھے عام آدمی کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی, مہنگائی کے حوالے سے بھی بات کی, جو بے روزگاری کا طوفان یہ کھڑا کر کے گئے تھے. میرا تعلق فیصل آباد سے, فیصل آباد میں پاور لومز 40 روپے کلو کباڑ کے بھاؤ بکتی رہی ہیں. آج وہ 60% سپیننگ کی ایجنسی بند تھی, وہ ملنے کھل گئی ہیں, لوگوں کو دوبارہ روزگار ملنے کی امید پیدا ہو گئی. اور جو آپ نے سرمایہ کاروں کا آج جو اعتماد بحال کیا ہے, نئی انویسٹمنٹ آئے گی, انڈسٹری لگے گی, روزگار کے مواقع کھلیں گے, لوگوں کے پاس روزگار ہوگا تو وہ کوئی چیز خرید سکیں گے. اور جہاں تک رہی آئی ایم ایف کی بات, جیسے ہی حکومت بنی, آئی ایم ایف کی جو شرائط تھیں وہ ایسی شرائط تھی جو کہ شاید نہ پاکستانی قوم کو قبول ہوتی نہ حکومت کو قبول ہوتی. اب جو ہم نے آلٹرنیٹ جو ارینجمنٹس کی ہیں اس کے بعد, اور جو تھوڑی سی ایکسپورٹس کے اندر گروتھ ہوئی ہے, جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے معاملات ہیں, گورنمنٹ کی پالیسیز کے بعد آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں ان کے اندر جو ہے وہ نرمی متوقع ہے. یقیناً آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا اور حکومت ان کے ساتھ نیگوسیشنز میں بھی ہیں, جائیں گے بھی. اور جو غیر یقینی کی صورتحال کی آپ بات کر رہے تھے, وہ غیر یقینی کی صورتحال بھی ختم ہوگی. اور یہ بار بار ایک بات کیا کرتے تھے اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے, جی اسٹاک ایکسچینج کریش ہو گئی, جی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ معیشت کی انڈیکیٹر ہے. اور بابا آج تو ہم نے جو ہے وہ ان کی ٹریڈنگ کے اوپر بھی 0.2% ود ہولڈنگ ٹیکس تھا, وہ بھی ختم کر دیا. سرمایہ کار کا جو اسٹاک ایکسچینج میں اس کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اگر اس کو لاس ہوتا ہے
تو وہ 3 سال کے اندر اپنا وہ لاس بھی کور کر سکتا ہے. ٹھیک آپ ہو ان گیا. چیزوں کو بھی پڑھیں جو عام آدمی خرم صاحب کے لیے ہم نے کی یہ ہیں. اچھی چیز اور ہے. میں یہ سمجھتا ہوں خرم صاحب آپ میں کو یہ اس سمجھتا کا ہوں کہ یہ نوٹس وہ لینا ایسی پڑے گا اور میرا چیزیں خیال ہیں اپریشیٹ کرنا جو پڑے گا آپ آپ کو اپنی گورنمنٹ حکومت کو. میں نہیں لے کر آ سکے. جو ملکی معیشت کا بیڑا گر کر کے گئے وہ آج مفرور بن کے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ جی کو خرم جو ہے صاحب. وہ عام آدمی کی بھی بات نہ کیا کریں, بجٹ کی بھی بات نہ کیا کریں. انڈسٹری کو تالے آپ لوگوں نے پڑھوائے تھے. ہماری ایکسپورٹس آپ کے دور کے اندر بڑی نہیں, ایکسپورٹس ہماری ڈکلائن. جی بالکل ٹھیک. خرم صاحب جواب دیں تو آئے ابھی سر, 5 جواب ماہ دیں, ہوئے. آپ کے سامنے ہے ساری. میری استدعا یہ ہے کہ ایک ایسا بجٹ, اب مجھے موقع دے دیں. عذرائے کرم پہلی بات یہ کہ ایک ایسا بجٹ جو ابھی بھی انہوں نے کیا اس کا چوہے صاحب, اگر مجھے مکمل کریں, سرکاری پرچیوں پہ بھرتی کی ہوئے. نہیں, میں یہ بولنا چاہتا ہوں, بہتر کرنے میں ٹائم, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا بجٹ جس کا فائدہ بینکوں کو. جی خرم صاحب لیں جی, میرا فاروق صاحب سے ہی کرا لیں پھر آپ نے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جی کہ بینکوں کو فائدہ, سٹاک مارکیٹ کو فائدہ, کار کمپنیوں کو فائدہ دینے والے بجٹ کو عذرائے کرم عوام کا بجٹ مت کہیں. یہ عوام کا بجٹ نہیں ہے. یہ ضرور آپ نے جو ہے ادھار کے اوپر جو باتیں اینول بجٹ میں کرنی تھی یہ کہہ دی, آج کہہ دیا کہ جی بجٹ کا اطلاق 1 جولائی 2019 سے ہوگا. تو پھر یہ کیسے ادھار کے بجٹ ہے؟ اور پھر کہوں گا فائدہ تمام کا تمام بینکوں کو ہے, کاشتکار کو کوئی فائدہ نہیں, اسمال میڈیم انٹرپرائز کو کوئی فائدہ نہیں, کسی بھی جو یہ کہا جی بلڈنگ سیکٹر کو کوئی فائدہ نہیں. اور آخری بات چوہے صاحب کرنی ہے, چوہے صاحب ایک بات کرنی ہے, اب وہ اجازت دے دیں. جان ایلیا کا شعر ہے اب جنوں کی سرکار, کچھ سنا, بند ہیں سارے شہر کے بازار, کچھ سنا. اسد آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. میں ہوں جاوید چودھری, اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.